بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی حیات کے مختلف ادوار امام رضا علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی کچھ کتابیں ہیں، جیسے سیفہ حضرت امام علی رضا، اور فضل بن سہل نے امام علی رضا سے فقہی احکام سے بات کی تو آپ نے اسے ایک رسالہ جوامع الشریعہ پیش کیا، جس میں اہم فقہی اور عقیدتی مضامین موجود ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے مامون کے کہنے پر علم طب پر ایک رسالہ تحریر کیا، جس کی اہمیت کو دیکھ کر مامون نے اسے سونے کے پانی سے لکھوایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رسالے کا نام رسالہ ذہبیہ پڑ گیا۔ انسانی دور حیات کے ادوار۔ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے 4 مراحل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، جو درج ذیل ہیں۔ پہلا مرحلہ، یہ مرحلہ ابتدائی 15 برسوں پر مشتمل ہے، اسے شباب کہتے ہیں۔ اسی دور میں انسان حسن اور جمال کا پیکر ہوتا ہے، کیونکہ جسم میں خون بھرپور ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، یہ مرحلہ 15 سال سے 35 سال پر مشتمل ہے۔ اس دور میں مزاج صفرائے عروج پر ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان قوت اور توانائی کی معراج پر ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ 35 برسوں تک برقرار رہتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، یہ مرحلہ 35 سال سے 60 سال پر محیط ہے۔ اس مرحلے میں مزاج سودا کی جسم پر حکمرانی ہوتی ہے۔ یہ درایت اور حکمت اور معرفت کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں انسان منتظم ہوتا ہے، وہ اپنے امور کی تنظیم میں بے پناہ تجربات کا حامل ہوتا ہے، وہ اپنے امور کے انجام پر نگاہ رکھتا ہے، اس کی رائے پختہ ہوتی ہے۔ انسان کا یہ دور فکری اعتبار سے محکم اور مضبوط ہوتا ہے، لیکن وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، جب انسان اس مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو اس مرحلے میں انسانی بدن پر بلغم کی حکمرانی ہوتی ہے۔ انسان بڑھاپے کی منزل کا مسافر بن جاتا ہے، افسردگی اور پرمرزگی چھانے لگتی ہے، جسمانی قوت جواب دینے لگتی ہے، جسم بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے، اس کی طبیعت اور مزاج میں اداسی غالب آ جاتی ہے، زندگی کے نظام میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ جاگ رہا ہوتا ہے، لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ پھر وہ کبھی اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے، کبھی جوانی کو۔ اس کا یہ وقت رونے دھونے میں صرف ہوتا ہے۔ حسن و جمال اسے خدا حافظی کہہ دیتے ہیں۔ وہ سر کے گھنگریالے بال گھنے بالوں میں فقریہ کنگھی کرتا تھا، وہ بھی سر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ سر کی کھوپڑی ظاہر ہو جاتی ہے، جسم کے بال اور ناخنوں کا اگنا کم ہو جاتا ہے۔ پھر روز بروز جسم بڑھنے کے بجائے گھٹنے لگتا ہے، اور اس کی جو ہے انسانی اقبال سے ادبار کی طرف سفر کرنے لگتا ہے۔ اس دور میں انسان کے جسم پر مزاج بلغم کی حکمرانی ہوتی ہے۔ یہ مزاج بارد اور جامد ہوتا ہے۔ ہر جسم کو اس دور سے گزرنا ہے کہ جس میں بلغم کی حکومت ہوتی ہے۔ پھر انسان اپنی زندگی کے آخری دور میں داخل ہوتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کے 60ویں سال سے شروع ہوتا ہے، اس کی موت تک باقی رہتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین دور ہوتا ہے۔ اس پر بیماریوں کے سیاہ بادل جم جم کر برسنے لگتے ہیں۔ جب وہ 80 سال کا ہوتا ہے تو وہ ہر طرح سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اکثر شکووں، شکایت اور رونے دھونے میں اپنا ٹائم گزار دیتا ہے۔ بڑھاپا بیماریوں کا بادل ہے جو بوڑھے انسان پر برستا رہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس دور کے بارے میں فرمایا، یہ افسردگی اور پرمزدگی کا دور ہے۔ جسم کے اندر وہ پانی خشک ہو جاتا ہے جو انسان کے جسم کی رونق ہوتا ہے۔ یہ دور دہلیز اور دور فنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے حفظان اصول کے جو انمول موتی بیان کیے، اس کے بارے میں فرزند رسول نے حفظان صحت کے وہ اصول بتائے کہ اگر انسان ان کی پابندی کرے تو وہ زندگی بھر صحت مند رہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص چاہے اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ کبھی پیشاب نہ روکے، چاہے وہ کسی سواری پر بھی سوار ہو۔ جو شخص چاہے اسے معدے کی کوئی تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانے کے دوران اور درمیان میں پانی نہ پیے، کیونکہ کھانے کے درمیان میں جو پانی پیے گا اس کے جسم میں رطوبت بڑھ جائے گی اور معدہ کمزور ہو جائے گا اور رگوں میں کھانے کی پوری قوت نہ پہنچ سکے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کھانا درمیان میں پانی پینے کی وجہ سے لیسدار ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ چاہے اس کے گردوں میں پھتری پیدا نہ ہو تو وہ پیشاب نہ روکے اور عورتوں کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ جو شخص بواسیر سے بچنا چاہتا ہے وہ رات کو 7 عدد برنی کھجورے گائے کے گھی کے ساتھ کھا لیا کرے اور اپنے اوپر جو ہے وہ روغن اور چنبیلی کی مالش کرے۔ جو شخص چاہتا ہے اس کا حافظہ بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ روزانہ صبح نہار منہ 3 تولہ موازین منقع کھائے۔ جو آدمی مرض نسیان سے بچنا چاہے وہ مربع ادرک کے 3 ٹکڑے
جو شہد میں پڑے ہوں روزانہ کھائے، اس کے علاوہ اپنے کھانے میں رائی کا استعمال بھی کرے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عقل زیادہ ہو جائے، وہ روزانہ 3 عدد ہلیا کھائے، یعنی ہلیا کا مربع جو شکر میں تیار ہو۔ جو شخص سفرہ سے بچنا چاہتا ہے اور ساتھ یہ بھی چاہے اس کے ناخن نہ پھٹیں اور بدصورت نہ ہو، اسے چاہیے کہ سوائے جمعرات کے اور کسی دن ناخن نہ کٹوائے۔ کان کے درد سے بچنے کے لیے سوتے وقت روئی کانوں میں رکھ دی جائے تو آدمی بہت سے دردوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سردی کے زمانے میں 3 چمچے شہد روزانہ پی لینے سے انسان زکام سے محفوظ رہتا ہے۔ نرگس کے پھولوں کو سونگھنے سے سردی کا زکام نہیں ہوتا۔ کالے دانے کی خاصیت بھی یہی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ گرمی کے زمانے میں اسے زکام نہ ہو تو وہ دھوپ میں نہ بیٹھے اور روزانہ ککڑی یا کھیرا کھائے۔ جو شخص چاہتا ہے اسے درد شقیقہ نہ ہو، وہ زاد الجنب سے بچا رہے، اسے چاہیے کہ وہ تازہ مچھلی گرمی اور سردی میں برابر استعمال کرے۔ جو آدمی اسمارٹ رہنا چاہتا ہے وہ بھاری نہ ہو تو وہ رات کا کھانا کم کر دے۔ جو شخص چاہتا ہو اسے ناف کی شکایت نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب سر میں تیل ڈالے تو ناف میں بھی لگا لیا کرے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے ہونٹ پھٹنے سے محفوظ رہیں اور ہونٹوں پر پھنسیاں نہ نکلیں، جب وہ سر میں تیل لگائے تو وہی تیل اپنے ابروؤں پر لگا لے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کا کوانا لٹکے نہیں اور کان نہ بہیں، جب وہ کوئی میٹھی چیز کھائے تو سرکے سے غرارے کر لیا کرے۔ جو شخص چاہے کہ وہ یرقان سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ گرمی کے موسم میں جب کسی مکان کا دروازہ کھولے تو فوراً اس میں داخل نہ ہو، اور جاڑے کے موسم میں جب کسی بند مکان کا دروازہ کھولے تو فوراً باہر نہ نکلے۔ جو شخص ریاحی دردوں سے بچنا چاہے اسے ہفتے میں 1 مرتبہ لہسن کھانا چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہو، اسے چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ جسم میں بلغم کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ اس کے جسم میں بلغم کم ہو جائے تو اسے نہرمو جوارش کمونی کھانا چاہیے اور دھوپ میں کم بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے جو شخص چاہتا ہے کہ دانتوں کی جو ہیں وہ سفید رہیں اور صاف رہیں تو ان کے لیے بتایا کہ نمک کے اندرانی ایک حصہ اور کف دریا یعنی کہ سمندری جھاگ ایک حصہ، دونوں چیزوں کو ملا کر پیس کر منجن بنائے اور دانتوں پر لگائے۔ امام علیہ السلام نے دانتوں کی مضبوطی اور انہیں بیماریوں سے بچانے کے لیے نسخے تجویز کیے۔ ان میں سے پہلا نسخہ پیلو کی شاخ ہے، جو اسے بطور مسواک استعمال کیا جائے۔ دور جدید کی تحقیق کے مطابق اس میں وہ اجزاء ہیں جو دانتوں کی بیماریوں کے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے اور انہیں مضبوط کرتی ہے۔ امام علیہ السلام نے منجن تجویز کیے ہیں جن سے دانتوں کو سفید اور مضبوط رکھا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔